سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو معلومات پہنچانے کے لیے آسان زبان میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ سن اسٹروک کے بارے میں کئی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کی گئے۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے آج کل گرمی کا موسم اپنے عروج پر ہے۔ گرمیوں کے دن راتوں کی نسبت کسی قدر بڑے ہوتے ہیں اور راتوں کی نسبت دن کے وقت موسم کے مزاج میں حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کا اثر انسانی جسم پر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کے باعث انسانی جسم کا ٹیمپریچر اور خون کی حدت میں تیزی اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ دن کے وقت دھوپ کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کے باعث لوگ دن کے ٹائم باہر کام نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ زندگی کی چکی کو چلانے کے لیے باہر جاتے ہیں ان کے لیے گرمی کی شدت کو برداشت کرنا کافی مشکل ہے اور ان کی صحت پر کافی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جسے انسانی جسم برداشت نہیں کر پاتا۔ خاص طور پر یہ موسم خواتین، بچوں اور بوڑھوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں دھوپ میں زیادہ دیر رہنے سے سن اسٹروک ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ سن اسٹروک کو ہم بیماری کا نام نہیں دے سکتے، بلکہ یہ انسانی دماغ کی ایک کیفیت کا نام ہے، جس میں انسان کے دماغ میں موجود انسانی جسم کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے والا سسٹم یعنی کہ تھرموسٹیٹ اور انسان کا جسم باہری درجہ حرارت کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ جو تھرموسٹیٹ ہے انسانی دماغ میں وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر انسان فوری طور پر خود کو ٹھنڈی جگہ پر نہ لے جائے اور بروقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ آپ کے جسم پر سن اسٹروک کا حملہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ وقت دھوپ میں گزارتے ہیں، تب آپ کا دماغ جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ سن اسٹروک کی صورتحال میں انسان کی حالت بہت زیادہ نازک ہو جاتی ہے۔ ایسے میں انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے اور موت ہونے کا خدشہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے سن اسٹروک کے مریض کو ہمیشہ فوری طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض کو فوراً پانی دینا چاہیے تاکہ اس کا جسمانی درجہ حرارت کم ہو سکے۔ سن اسٹروک چونکہ انسانی جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والے سسٹم کے فیل ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے باعث انسانی جسم کے اہم اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس میں دل ہے، لنگس ہیں، گردے ہیں، یہ بھی اثر انداز ہو کر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر بروقت تدابیر کی جائیں تو آپ خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ سن اسٹروک ہونے سے پہلے اس کی بہت سی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر ان پر بروقت غور کیا جائے تو آپ بہت بڑی مصیبت سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ سن اسٹروک کے بارے میں علامات ہم نے کئی مضامین میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کو سن کر ان پر عمل کر کے آپ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو اس مسئلے سے بچا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ہزاروں لوگ سن اسٹروک سے موت کا شکار ہو چکے ہیں اور پاکستان، انڈیا میں اس وقت درجہ حرارت دن کے وقت بہت زیادہ ہوتا ہے اور مسلسل خبریں یہی آ رہی ہیں کہ روزانہ کئی 100 افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہر فرد کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور ہر فرد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اور اگر کسی کو سن اسٹروک ہو جائے تو اس کو کس طرح طبی امداد دینی چاہیے۔ اگر وہ خود طبی امداد نہ دے سکے تو ہاسپٹل یا ایمبولینس کا نمبر ہونا چاہیے، ایمبولینس کو بلا کر مریض کو ہاسپٹل شفٹ کرنا چاہیے۔ ہاسپٹل میں اس کی صحیح طبی امداد مل کر اس کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ
ایسے موقع پر وقت کو ضائع بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ٹائم از لاسٹ لائف از لاسٹ، اگر وقت گزر جاتا ہے، وقت ضائع ہو جاتا ہے تو زندگی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان معلومات کو حاصل کر کے اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے گھر والوں کو آپ اس مسئلے سے بچائیں۔ اس میں ہر فرد کی ذمہ داری ہے، انڈیویجول یعنی کہ اکیلے طور پر بھی، خاندان کے طور پر بھی، کمیونٹی کے طور پر، شہری حکومت کے طور پر، اور جو ملک کی حکومتیں ہیں ان کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ ان حالات میں عوام کو صحیح طور پر گائیڈ کریں اور ان کو اس مسائل سے بچانے کی کوشش کریں۔